اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہے. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہیں. جی انما فاطمہ، ظرفشہ میم، حنا میم، خدیجہ ارشد، فاطمہ زہرا، نکھت، روحی میم، شیشمہ میم، آپ ٹھیک ہیں؟ جوہر آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ وسیم، افنان، علی عباس. ہماری گفتگو کس بارے میں چل رہی تھی؟ چغل خوری کے بارے میں چل رہی تھی کہ سماج کی جو خطرناک اور زہریلی اور بیماریوں میں سے ایک بیماری کا نام ہے چغل خوری. یہ ایک خطرناک بیماری ہے جو کسی بھی سماج کے اندر فساد برپا کر دیتی ہے، کسی بھی سماج میں فساد برپا کر دیتی ہے. جی لہذا اس کو چغل خوری سے بچنے کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اس چغل خوری سے کتنی بیماریاں ساتھ میں آتی ہیں، کتنے گناہ ساتھ میں آتے ہیں. جب چغل خوری ہوتی ہے تو اعتماد ٹوٹتا ہے لوگوں پہ سے، پھر بدگمانیاں آتی ہیں، بدگمانیاں آتی ہیں تو جاسوسیاں آتی ہیں، جاسوسیاں آتی ہیں تو غیبت آتی ہے، تہمت آتا ہے. ایسا ہی ہے نہیں جی روحی میم، نکھت، فاطمہ جی زہرا جی؟ لہذا مسئلہ یہ ہے، اس کے بارے میں بتا دیا کہ چغل خوری کتنا بڑا گناہ ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا چغل خور. ٹھیک ہے، کیونکہ اور الگ الگ روایات تھیں، دیکھا ہوگا آپ نے کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی بچنے کی تاکید کی گئی. آج مسئلہ یہ ہے کہ چغل خور کے ساتھ کیا کیا جائے، چغل خور کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے، کیونکہ ہر سماج، ہر معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اندر سے بیمار ہیں. انہیں بیمار کہا گیا، خالی بیمار نہیں، بیمار تو ہم چھوٹا سا لفظ کہہ رہے ہیں، ابھی روایتوں میں آ کے دیکھیں گے انہیں فاسق کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ فاسق. بتائیے، فاسق کہا گیا ہے چغل خور کو. لہذا یہاں پر یہ بتائیں گے کہ کوئی انسان اگر اس طریقے کی بیماری میں مبتلا ہے، بیمار ہے، چغل خور ہے، اس کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے تاکہ اس کی بیماری ختم ہو اور یہ اس کی ہمت نہ ہو پھر ایسا کرنے کی. چغل خور کو مومنین کے درمیان فتنہ انگیزی سے روکنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کے درمیان، مومنین کے درمیان فتنہ ہی تو ہوتا ہے ادھر کی ادھر کر کے. جی وہ فتنہ ہوتا ہے مومنین کے درمیان. لہذا اسے فتنے سے روکنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ مندرجہ ذیل رویے اختیار کیے جائیں. نیچے کچھ رویے ہیں، اس کے ساتھ ہمیں کیسے پیش آنا چاہیے جو چغل خور ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1، اس کی بات کی تصدیق نہ کریں. وہ جو بھی بات کہے اس کی بات کو تصدیق نہ کریں. کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی بات پہ سیدھا کہہ دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے قرآن میں دیکھیے، قرآن سورہ حجرات میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس پہ یقین نہ کرو بلکہ اس کی تحقیق کرو. لہذا کیونکہ چغل خور ایک فاسق ہے، لہذا اس کی بات ہی مت مانو، بات کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ وہ فاسق ہے. اور فاسق کے بارے میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کے بارے میں تحقیق کرو. ایک کام تو یہ کریں، اس کی بات کی تصدیق ہی نہ کریں. وہ کہ آپ کے بارے میں فلاں یوں کہہ رہا تھا وہاں بیٹھا ہوا، نہیں کوئی ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نے غلط سنا، نہیں ایسا نہیں، اس کو جھٹلا دیجیے. دوسرا، کیونکہ چغل خوری ایک برا عمل ہے لہٰذا اس سے منع کیا جائے. اس سے کہیں بھائی کیوں ایسا کر رہے ہو، یہ گناہ ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہو آپ؟ کچھ بھی کہہ رہا تھا کوئی، آپ کیوں کہہ رہے ہو ہمارے سامنے یہ بات؟ تو جب اس کے ساتھ ایسا کرے گا تو اسے احساس ہوگا کہ میری نہیں چلے گی، تو وہ پھر کام آئندہ نہیں کرے گا یہ کام. کیونکہ خداوند عالم نے ہر مسلمان کو نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے. نہی عن المنکر کا حکم ہر مسلمان پہ واجب ہے نہیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اب اگر کوئی کسی کی چغل خوری کر رہا ہے
تو ہمارا فرض بنتا ہے نہیں کہ ہم اسے برائی سے روکیں. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، نیک باتوں کا حکم دیجیے اور بری باتوں سے منع کیجیے. نمبر 3، اور کیا رویہ اختیار کریں؟ ہم اس کو اپنا دشمن سمجھیں. لیکن ہمارے سماج میں ایسا ہوتا ہے کہیں جی، انما ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے ہم دشمن سمجھتے ہیں نہیں چغل کو نہیں، بلکہ اور اس کو اپنا سب سے عزیز اسی کو سمجھتے ہیں. اپنے سگے رشتہ داروں سے اعتماد ختم کر دیں گے اس کی وجہ سے، لیکن وہ ہمارا سب سے قریبی ہے. جبکہ دین کیا کہہ رہا ہے؟ اسے دشمن سمجھیے اپنا، کیونکہ وہ خدا کا دشمن ہے. اب بتائیے پیچھے آیا تھا نہیں، ایمان کی سب سے مضبوط رسی کیا؟ اللہ کے دوستوں سے دوستی، اللہ کے دشمنوں سے دشمن. تو یہ اللہ کا دشمن ہے، چغل خور اللہ کا دشمن ہے، لہذا اسے دشمن سمجھے. اور خدا کے دشمن سے دشمنی رکھنا واجب ہے، ایمان کی سب سے مضبوط رسی ہے. نمبر 4، چغل خوری یعنی کسی بری بات یا برے خیال کی خبر دینا. ہو کسی بری بات کی تو خبر دیتا ہے، اور خداوند عالم نے اس سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. بہت سے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے، لہذا اس سے بچیے. نمبر 5، چغلی سننے کے بعد اس کی بات اور اس شخص کے بارے میں تحقیق نہ کی جائے جس کی طرف سے اس نے چغلی کی. اگر کوئی آگے کہے کہ وہ آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہی تھی یا ایسا کہہ رہے تھے، تو اب اس بات کی تصدیق کرنے نہ چلے جائیں کہ واقعاً کہہ رہے تھے نہیں کہہ رہے تھے. جی کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم کا ارشاد لا تجسسوا، ایک دوسرے کی عیب تلاش نہ کرنا. لہذا آپ تلاش کرنے میں جاؤ وہ کہہ رہا تھا نہیں کہہ رہا تھا میرے بارے میں. نمبر 6، چغل خور کے عمل کی خود تکرار نہ کی جائے. جی چغل خور کا جو عمل ہے اس کی ہم اب خود تکرار نہ کریں کہ ہم بھی پھر برائی کرنی شروع کر دیں کسی اور کی. اس بات کو دوسرے سے نقل کرنا، ایسا نہ ہو کہ ہم یہ بات دوسروں سے نقل کرنے لگیں، بتانے لگیں یہ بات، ورنہ خود بھی ہم چغل خور بن جائیں گے. اب اگر کسی نے آ کے بتایا فلاں صاحب آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، تو اب ایسا نہ ہو کہ بتاؤ مجھے، اب میں آپ سے آ کے کہوں کہ بتاؤ فلاں صاحب نے بتایا مجھے کہ فلاں صاحب میرے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہے تھے، تو یہ اب میں بھی چغل خور بن گیا. جی لہذا خود ہمیں اس عمل کی تکرار نہیں کرنی چاہیے. ابھی دیکھیے واقعہ دیکھیے، ایک عالم دین کے حالات زندگی میں ملتا ہے. ایک عالم دین کی زندگی ہے، اس میں یہ ملتا ہے کہ ایک بار جب وہ کسی سفر سے واپس آئے تو ان کا دوست ان سے ملاقات کے لیے آیا. سفر پہ گئے ہوئے تھے، سفر سے جب واپس آئے تو دوست ملاقات کے لیے آیا، اور گفتگو کے دوران ان سے کسی کی اس نے چغل خوری کی کہ فلاں صاحب نے آپ کی یہ برائی بیان کی ہے. تو اس عالم دین کو بہت افسوس ہوا، اور انہوں نے اپنے اس دوست سے کہا کہ تم اتنے دن دور رہنے کے بعد میرے پاس 3 خیانتوں کے ساتھ آئے. میں سفر پہ گیا ہوا تھا، اتنے دن سے تم سے ملا نہیں تھا، اب ملا ہوں تو تم میرے پاس 3 خیانتیں لے کے آئے ہو. 3 خیانت کی ہیں آپ نے. تم نے اس کے بارے میں میرے اندر سوء ظن پیدا کر کے ہمارے درمیان عداوت کا بیج بو دیا. کون سی 3 خیانتیں کی؟ ایک تو تم نے جس کے بارے میں مجھے بتایا اس کے بارے میں میرے اندر سوء ظن، برا گمان پیدا کر دیا، اور ہمارے درمیان تم نے دشمنی کا بیج بو دیا. دوسری خیانت کیا کی تم نے میرے دل و دماغ میں ایک فکر پیدا کر دی، ایک ٹینشن ڈال دی، جبکہ میں اب تک بالکل بے فکر تھا. ابھی تک میں بالکل بے فکر تھا، تم نے ایک ٹینشن ڈال دیا کہ میرے بارے میں اس نے یہ کہا تھا، میں یہ سوچ میں پڑا رہوں گا. بتاؤ تیسری خیانت تم نے کیا کی؟ تم پر مجھے اعتماد تھا، تم میرے دوست ہو، مجھے اعتماد تھا، تم پہ بھروسہ تھا، وہ اعتماد تم نے ختم کر دیا. اب تم میری نظر میں خائن کی مانند ہو، خیانت کار ہو تم میری نگاہ میں. لہذا تم اتنے دن بعد ملے میرے دوست، لیکن تم نے 3 خیانتیں کی. 3 خیانتیں کی. لہذا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، میری نہیں، آپ کی نہیں، بلکہ ہر ایک کی، ہماری، آپ کی، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ چغل خور کو جھٹلا دے. اگر کوئی آگے کہے کہ بھائی فلاں صاحب آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے، کیونکہ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں کہہ سکتا. نہیں ایسا ہی ہے، نہیں بھائی میں جانتا ہوں، آپ کہہ کے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اسے جھٹلا دے اور اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دیں. ہمیشہ یہی خیال رکھنا چاہیے کہ چغل خور جس طرح، اور ہاں یہ یاد رکھنا ہمیشہ
یہ بات اگر ہم اپنے آپ کو یقین دلا لیں، ذہن میں بٹھا لیں، تو بہت سے معاملات حل ہو جائیں گے کہ جو آج ہمارے سامنے کسی کی برائی کر رہا ہے وہ ہماری بھی کہیں کرے گا، جا کے وہ ہماری بھی کرے گا، لہٰذا اس سے بچیں، لہٰذا اس سے بچیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ بھائی اوہو یہ تو میرا بڑا ہمدرد ہے، اس نے مجھے آ کے بتا دیا کہ فلاں صاحب آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے، فلاں صاحبہ ایسا کہہ رہی تھی، اور فلاں گھر میں آپ کے بارے میں ایسا ذکر چل رہا تھا، وہ یہ تو میرا بڑا اعتبار والا ہے، بھائی فرینڈ تو میرا، یہ میرا دوست تو بہت اعتماد والا۔ نہیں، خوش مت ہوئیے گا، کیونکہ آج وہ اور ان کی برائی آپ کے یہاں کر رہا ہے، ایک دن وہ آپ کی بھی کرے گا۔ ہمیشہ یہی خیال رکھنا چاہیے کہ چغل خور جس طرح دوسروں کی باتیں ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، اسی طرح ہماری باتیں دوسروں کے سامنے بیان کرے گا، کیونکہ وہ بیمار ہے۔ لہذا کبھی اس بات پر دھیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ دو ٹوک الفاظ میں، کہتے ہیں نا دو ٹوک الفاظ میں اس کی تکذیب، اسے جھٹلا دیجئے، تردید کر دینا، نہیں نہیں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں بھائی، مت کہو، آپ غلط کہہ رہے ہو، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ، ایسا نہیں کہہ سکتے ہو۔ سمجھ، چاہے آپ کو یقین ہو کہ وہ کہے وہ آدمی سے میری ناراضگی ہے، وہ کہہ سکتا ہے ایسا، تب بھی آپ اس کی بات کو اس کی بات کو نہ مانے، کہتے نہیں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ نہیں کہہ سکتا ایسا۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی ہاں، اس دو ٹوک جواب جی۔ اب جب آپ چغل خور سے آپ یہ کہہ دیں گے کہ اگر کہ بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ مت بولو، ایسا نہیں کہہ سکتے وہ، اس کی بات کو جب آپ جھٹلا دیں گے اسے، تو اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ کو تو فائدہ ہوگا ہی، اس کے لیے بھی فائدہ ہے۔ کیا؟ اس دو ٹوک جواب سے چغل خور کو 3 فائدے پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 1، چغل خور اپنی بات پر شرمندگی کا احساس کرے گا کہ یار میں نے کہی بھی، یار کہتے نا اپنی منہ کی کھانی پڑ گئی، وہ پھر دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے گا۔ 3، مومنین کے درمیان محبت اور بھائی چارہ باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے، 3 فائدے پہنچ سکتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک صحابی جناب محمد بن فضیل، انہوں نے ایک دن آپ کی خدمت میں عرض کی، میری جان آپ پر فدا ہو مولا، میں نے اپنے ایک برادر ایمانی کے بارے میں، اپنے مومن بھائی کے بارے میں دوسروں سے یہ بات سنی ہے، کسی سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ میرے فلاں مومن بھائی نے ایسا ایسا کہا ہے جو مجھے ہرگز پسند نہیں ہے، اور وہ اس نے میرے بارے میں کہی ہے، مگر جب میں نے خود اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے ایسا کہا میرے بارے میں، تو اس نے انکار کر دیا ہے، جبکہ مجھ سے معتبر لوگوں نے یہ بات بیان کی تھی، جبکہ مجھے معتبر لوگوں نے بتایا تھا، قابل اعتبار بھروسے مند لوگوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے آپ کے بارے میں ایسا کہا ہے، لیکن جب میں نے ان سے پوچھا انہوں نے منع کر دیا۔ تو مولا نے پتا کیا کہا؟ امام نے فرمایا یا محمدو کذب سمعک و بصرک عن اخیک، اپنے مومن کے بھائی کے بارے میں جی، اپنے برادر مومن سے سوء ظن کے بارے میں اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کو بھی جھٹلا دو۔ اگر آپ کے کانوں نے بھی سنا ہے کچھ بات تو اسے بھی جھٹلا دو، نہیں میں نے غلط سنا ہے، یا آپ کی آنکھوں نے بھی دیکھا، ہو سکتا ہے میں نے کچھ اور دیکھ لیا، غلط دیکھا ہے میں نے، نہیں۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اے محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک، اپنے مومن بھائی کے بارے میں اپنی کان اور اپنی آنکھوں کو بھی جھٹلا دو۔ فَإِن شَهِدَ عِندَكَ 50 قَسَامَةً، اللہ اکبر، دیکھیے ابھی ہم جو ہے ایک آدمی آ کے ہمارے بارے ہم سے کوئی کچھ بات بتاتا ہے، ہم اس کی بات مان لیتے ہیں جی، 2 آئے تو اور یقین ہو جاتا ہے، 3 آئے تو اور یقین ہو جاتا ہے، 50 لوگ آئے وہ بھی قسم کھائے، تب 50 لوگ آئے وہ بھی قسم کھا کے بتائیں، مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِن شَهِدَ عِندَكَ 50 قَسَامَةً، اگر تمہارے پاس 50 قسم کھانے والے آئے، فَقَالَ لَكَ قَوْلًا، اور وہ تم سے کوئی بات بتائے، فَصَدِّقْهُ وَكَذِّبْهُمْ، تب بھی تم اپنے جس کے بارے میں وہ بات بتا رہے ہیں اس کی تصدیق کرو اور انہیں جھٹلا دو 50 کو۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں، بتائیے کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کو آواز آ رہی ہے لوگوں کو، آپ سب کو؟ جی آ رہی ہے۔ اگر 50 لوگ آ کر قسم کھائیں اور کسی کے بارے میں کوئی بات کہیں، تب بھی تم اس ایک کی تصدیق کرنا، اس ایک کی ماننا، تب بھی تم اس ایک کی ماننا جس کے بارے میں انہوں نے 50 لوگوں نے قسم کھا کے بتایا ہے، اور ان سب کو جھٹلا دینا۔ دیکھیے اللہ ہے، کتنا بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور ہم ایک ایسے کو بے نمازی، بد اخلاق، بد کردار، ایسے انسان جو دوسرے کے بارے میں آ کے ہمیں بتاتا ہے ہم اس کی بات مان لیتے ہیں، ہم اس کی بات مان لیتے ہیں، جبکہ مولا کہہ رہے ہیں کہ 50 آ کے بھی قسم کھائے تب بھی مت ماننا۔ تو ہمیں بدلنا چاہیے اپنے آپ کو،
ہمیں سوچنا چاہیے کہ دین کیا کہتا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم اپنے ہوا و حفظ اپنے نفس کی پیروی کرنے پہ اتر جاتے ہیں، نفس ہم سے کچھ کراتا ہے، نہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جو ہماری بھلائی کا کیا ہے، ہماری بھلائی ہمارا دین چاہتا ہے، وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے بارے میں رشتہ دار کے بارے میں، آپ کے دوست کے بارے میں کوئی آ کے کہے، چاہے وہ 50 لوگ ہی لوگ نہ ہو، تب بھی نہ جھٹلا دینا، قسم کھائیں تب بھی، ٹھیک ہے. ولا تُزِيعَنَّ عَلَيْهِ شَيْئًا تُشِينَهُ بِهِ، جی، اور اس کے بارے میں کوئی ایسی بات مشہور نہ کرنا جس سے اس کی بدنامی ہو. ولا تهدم مروته، اور اس کی آبرو ختم ہو جائے. اپنے مومن بھائی کے بارے میں اس کا ایسی بات شائع مت کرنا، ایسی بات مت پھیلانا جو اس کی بدنامی اور اس کی آبرو ختم ہو. فتکون من الذین، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، وہ لوگ کہ جو برائیوں کو عام کرنا چاہتے ہیں، جی، فی الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو مومن ہیں ان کے بارے میں برائیوں کو عام کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے عذاب علیم، سخت عذاب ہے، سخت عذاب. دیکھیے اے محمد، اپنے برادر مومن سے سوء ظن، برے گمان کے بارے میں اپنے کان اور اپنی آنکھ کو جھٹلا دو، اور اگر تمہارے سامنے 50 آدمی قسم کھا کر کوئی بات کہیں تو اسی کی تصدیق کرنا، اس ایک کی جس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے 50 نے، اور ان سب کو جھٹلا دینا، اور اس کے بارے میں کوئی ایسی بات مشہور نہ کرنا جس سے اس کی بدنامی ہو اور اس کی آبرو ختم ہو جائے، ورنہ تم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جن کے بارے میں خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں بدکاری کا چرچہ پھیل جائے، عام ہو جائے برائیاں، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، بڑا دردناک عذاب ہے. تاریخ میں ملتا ہے، کہاں؟ تاریخ میں کیا ملتا ہے؟ ایک دن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اور اس نے کسی کی چغل خوری شروع کر دی. مولا کائنات کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے چغل خوری شروع کر دی. تو مولا کائنات نے فرمایا، ہے بھائی، تو نے جو کچھ کہا ہے ہم اس کے بارے میں تحقیق کریں گے، ہم تیری بات نہیں مان رہے، چھان بین تحقیق کریں گے کیا صحیح کہا تو نے یا نہیں. اگر تو نے سچ کہا ہے تب بھی تجھ سے ناراض ہو جائیں گے. اگر تو نے سچ کہا ہے کہ فلاں نے ایسا کہا ہے، پتہ لگ گیا ہمیں کہ ہاں بھائی تو سچ کہہ رہا ہے، تب بھی تجھ سے ناراض ہو جائیں گے ہم. اور اگر تو نے غلط بیانی سے کام لیا ہے تو پھر تجھے سزا دی جائے گی جھوٹ بولنے کی، پھر تمہیں سزا دی جائے گی. اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے ابھی معاف کر دوں، تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے معاف کر دوں، تو اس شخص نے کہا مولا کائنات مجھے معاف فرما دیں. معافی منگوائی اس سے. وہیں سمجھ میں آیا آپ کو مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اگر تو کسی کی آگے چغلی کرے کوئی انسان، اگر وہ بات صحیح بھی ہے تب بھی وہ تمہارا دشمنی، اس سے ناراض ہو جاؤ. مولا کیا کہتے ہیں؟ میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا اگر بات سچ ہے تو، اور اگر جھوٹی ہے تو سزا ملے گی. یا یہ بتا کہ تجھے معاف کر دوں کہ جی مولا معاف کر دیجیے. ایسے پیش آنا چاہیے چغل خور کے ساتھ. کیسے؟ ایسے. اگر ہم سب ایسے ہی چغل خور کے ساتھ پیش آنے لگے تو بتائیے کسی کی مجال، کسی کی ہمت ہوگی کہ وہ کسی کی چغلی کرے کسی کے سامنے؟ پھر کیونکہ اسے پتا ہے اسے خود کو بھی بے عزت کر دیا جائے گا. اگر میں آپ کے سامنے آ کے کہوں کہ فلاں آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، کیوں جھوٹ بول رہے ہو بھائی، ہم نہیں مانتے آپ کی بات. بالکل دو ٹوک اگر آپ تاڑم توڑ کر کے، کاٹم کاٹ کر کے، ہم ڈھال کے کہیں گے تو وہ نہیں سمجھے گا، اسے برا بھی نہیں لگے گا. ایسے کہیے کہ جو اسے احساس ہو. سامنے سے دو ٹوک، فلاں صاحب ایسا کہہ رہے تھے، نہیں کہہ رہے تھے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آئندہ مت کہنا. جب ایسا کہو گے تو اس کو سامنے والے کو ایگو ہرٹ ہوگی نہیں، ارے ہاں اب میری بے عزتی ہوگی، تو اس کی مجال نہیں ہوگی کہیں. پھر جب 2-4 جگہ سے اسے منہ کی کھانی پڑے گی، سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی، جب 2-4 جگہ سے 8-10 جگہ سے اسے منہ کی کھانی پڑے گی، سامنے سے اس کو جھٹلایا جائے گا کہ کیوں جھوٹ بول رہے ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آئندہ ہمت مت کرنا ایسا کرنے کی. جب اسے سامنے سے اس طریقے کے جواب ملنے شروع ہو جائیں گے کچھ جگہ سے، پھر اس کی مجال ہوگی ایسی کام کرنے کی؟ نہیں. لہٰذا اس کے ساتھ یہ برتاؤ، یہ مت سوچیے گا کہ یار ہم نے اس کی توہین کر دی. نہیں، توہین نہیں ہے، اس کی بھلائی ہے. کیونکہ جب تک اسے 2 ٹوک جواب نہیں ملیں گے جگہ جگہ سے، یہ اپنی عادت سے باز نہیں آئے گا. لہٰذا اس کو بالکل سامنے سے ٹوک دیں، نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہ کہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ غلط کہہ رہے ہیں. جی بالکل بالکل صاف لفظوں میں.
لہٰذا یہ اس کے ساتھ بھلائی ہوگی، وہ باز آئے گا اس بیماری سے، اور معاشرہ بھی محفوظ رہے گا. لہٰذا چغل خور کے ساتھ ہمیں ایسے پیش آنا چاہیے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج تھوڑا سا کم پڑھا کیونکہ نئی بات شروع ہوگی. کائے کی بات تھی یہ ابھی چغل خوری کی تھی. کل تمسخر اور استہزاء کے پڑھیں گے. تمسخر استہزاء نہیں مذاق اڑانا مسخرہ کرنا کسی کا، وہ پڑھیں گے کل انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد.